طوفان ليس العذاب به ويعود الهوى. صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے، دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ اداس ہونے لگے تو جان لینا اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے، اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ، انہیں تو میں بھول چکا تھا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا میں نہیں بھولا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ پتہ ہے سب سے حیران والی بات کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے جب ہم بھول جاتے ہیں، جنہیں ہم مزید مانگتے نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ کبھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن اللہ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہم ہی مانگ کر تھک جاتے ہیں اور پھر ان دعاؤں کو اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ کو سب یاد ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں کام کرتے ہوئے فلاں چیزیں اللہ سے مانگی تھی۔ پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ، یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، تو یاد رکھنا یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم نے کبھی اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا کرتے تھے۔ دعائیں اور آخری سانس تک تمہارے کام آتی ہے، کبھی بلاؤں کو ٹال کر، کبھی بچھڑے ہوئے کا کسی کا ساتھی سے ملوا کر، کبھی روتے ہوئے آنکھوں کو ہنسا کر، تو کبھی روح کو بے وجہ سکون سے بھر کر، کبھی دل بدل کر، تو کبھی نصیب پلٹ کر۔ جو تمہارے طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی، وہ دعائیں پھر اللہ کے طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو تمہاری دعاؤں کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر مایوس پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر تک مناتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو اس کے در پر بار بار جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اس کے دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے دروازے پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ مشکل ہوتا ہے نا جب اسی بھری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو آپ کھل کر بتا سکیں کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا،
اور ہمارا اللہ سے بہتر کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا، جو ہماری ہر اذیت کو جانتا ہے لیکن پھر بھی ہماری دکھ بھری باتیں سنتا ہے اور پھر ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے، کبھی قرآن پاک میں کسی آیت سے، کبھی کسی کے واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے، تو کبھی کسی فیس بک پر کسی پوسٹ کے ذریعے، کبھی کسی انسان کے ذریعے، جو ہماری نظروں کے سامنے ہمارے جواب اچانک سے ملتے ہیں نا، ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتے، یہ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جواب ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سنتا ہے، وہ اللہ پاک جو خالق قدرت ہے، جس پر یہ خوبصورت دنیا بنائی، اور بے شک وہ اس دنیا کا مالک ہے، تو سوچئے وہ اتنی بڑی دنیا کا مالک ہو کر ہم سب کی سنتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی سنیں۔ وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، تو پھر سونپ دو خود کو خدا کے حوالے، وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا دو، پھر وہ تمہیں وہ دے گا جو تمہاری رضا ہوگی۔ بس اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر تمہیں دنیا کے رنگ پسند نہیں آئیں گے۔ صبر کا گھوٹ کڑوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی آسانیاں ہیں تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، پر جب صبر آ جاتا ہے تب بڑے سے بڑا نقصان بھی نقصان نہیں لگتا، کوئی مشکل نہیں لگتی، اور تب تم صرف یہ کہتے ہو کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ سب صحیح کر دے گا۔ اس لیے خود کو خدا کی رضا میں راضی رکھو اور راضی ہونے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو کہو ضد نہ کرے۔ مقدر لکھنے والے سے ضد نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تمہاری خواہش سے زیادہ بہترین ہے۔ وہ میری ذات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ میں نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے میرے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے میرے بچوں کی مانند پھوٹ کر رونے کو یقین سا ہو چلا ہے، میری دعائیں سنی جا چکی ہے، میرے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تو بس یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ ہم جان سکیں مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو ہمارا دوست ہے؟ کوئی نہیں۔ انسان کبھی تمہارا سچا دوست نہیں بن سکتا۔ رب اور اس کے بندے کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ انسان کی دوستی بھی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، مان توڑ دیتی ہے، انسان خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے دوستی کبھی بھی نہیں ٹوٹتی، وہ اپنے بندے کا مان کبھی بھی نہیں توڑتا، وہ خفا نہیں ہوتا، وہ تو ایسا ہے تم اس کے پاس ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ 4 قدم بڑھائے گا۔ ہاں، کیونکہ انسان خدا نہیں ہے، انسان آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، وہ صرف اپنے ظرف کے مطابق آپ کو جانتا ہے، پھر بھی انسان کبھی دوسرے انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر انسان خود کو اگلے انسان کی جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں سمجھتا۔ جب خود اللہ نے فرمایا ہے میں تمہارا بہترین دوست ہوں، انسانوں سے امید لگاؤ گے تو بکھر جاؤ گے۔ انسان کبھی امیدوں پر پورا نہیں اترا، تم وہی امیدیں اپنے پیدا کرنے والے سے لگاؤ، وہ تمہارا مان تمہاری امید کبھی نہیں توڑے گا۔ انسانوں سے رشتے بھی اللہ نے ہی ہمیں دیے ہیں نبھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، مگر ان سے کبھی کچھ ایکسپیکٹ مت کرو، کیونکہ امیدوں کے پیالے خدا کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جب وہ تمہیں غم کی گہرائی میں لے جاتا ہے پھر صبر اور یقین کے ساتھ واپس بھی تو لے آتا ہے، تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو اس پر یقین کی طاقت دیتا ہے، واپس سمیٹ بھی لیتا ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن حالات کو سمجھتے ہوئے صبر ہی ہمارا آخری حل ہوتا ہے، وہ صبر جس کے بعد ہر بہتر کسی کے لیے ایک معجزہ ہوتا ہے، وہ صبر جس کے بعد پھر ایک نئی خوشی سجا دی جاتی ہے۔ پھر غم کس بات کا، جب ہر تکلیف کے بعد تمہارے ساتھ اللہ ہے اور اس کے ساتھ کے بعد تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی والدہ سے، کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف کو اپنے والد سے کبھی
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے لیے جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندوں کو، اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ اپنے رب سے کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو آپ کے رب سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ جو آپ کو نہیں ملا اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے جس کو آپ کی محدود عقل نہیں سمجھ پاتی۔ لہٰذا دعا ضرور کریں اور اللہ سے خیر مانگتے رہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ بے شک بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، بھٹک جاتے ہیں، مگر جب اس کے طرف جاتے ہیں تو پھر لوٹتے نہیں۔ یقین کامل رکھیں، صبر کی ہر حد پار کر جائیں، اس کے احکامات کے سانچے میں ڈھال لیں اور ہر آزمائش پر الحمدللہ کہیں۔ پھر زندگی کا بدلتا روپ دیکھیں گے، کن فیکن ہوتا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیں، وہ تمہیں ترجیحات کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ آج اس کی مانو گے تو کل تم مقدر کے سکندر ہوگے۔ رات کے آخری پہر کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا وہ باعث بن جائیں گی جو تمہیں کبھی ملا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگیں گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرہ کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کر دے گا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مصلحتوں کو دیکھنا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے۔ وہ گزری ہوئی تلخیاں اب جب یاد آتی ہے، جب وہ پھر سے سب میرے سامنے دہرایا جاتا ہے تو مسکرا کر الحمدللہ کہتی ہوں، کیونکہ اگر میں ان تکلیف و راتوں سے، تلخیوں سے، پھر دنوں سے نہ گزرتی تو آج اللہ کو نہ پایا ہوتا۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کبھی محسوس نہیں کر پاتی، تب سمجھ بھی نہیں مجھے لگتا تھا اللہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ تہجد میں بہائے گئے تمہارے آنسو معجزے کی نشانی ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہتر نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ اللہ پر چھوڑ دو سب اور پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہے۔ وہ فرماتا ہے، خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے میں نے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی دیکھی ہے۔ تہجد میں جن کے سجدے قضا نہیں ہوتے ان کی محبت ادا ہو جاتی ہے، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کے لیے جگہ ضرور لکھتا ہے۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں ان مقام تک لے جائیں جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے سے بھی کبھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے ادھورے بھی کبھی نامکمل نہیں چھوڑے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں،
معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول ہوں گی یا نہیں؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا تو بہت پہلے مانگی تھی میں نے، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہ الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہے۔ یہ طرب جو تمہیں جانماز تک کھینچ لائی ہے، اس طرب کے بعد معجزہ اللہ کا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کب کب تم نے اسے رو رو کر، کب کب ہنس کر بھی پکارا ہے۔ شدت غم اس سے چھپا تھوڑی ہے، اسے تو تمہاری ہر تکلیف کا پتہ ہے۔ واقف ہے وہ تمہارے قرب سے جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے تھوڑی نے اس نے تمہیں سب کو تم سے دور کیا ہے۔ اللہ نے تو تمہیں کچھ خاص دینا ہے، تبھی تو مانگنے کا اس نے تمہیں موقع دیا ہے۔ وہ امیدیں جو ٹوٹ چکی ہے، وہ دل جو چکنا چور ہو چکا ہے، وہ تو ابھی اللہ کی محبت سے جڑنا ہے۔ تمہیں کہاں خبر ہے اس نے تمہارے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ انجان ہو تم ابھی اللہ کی محبت سے، تبھی تو تمہیں نصیب سے اتنا گلہ ہے۔ ابھی تو تمہارے لیے وہ معجزہ ہونا ہے جس کو نہ تم نے کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ اللہ نے دل کو اپنا گھر اس لیے ہی تھوڑی کہا ہے، دل کو تو ہر التجا پر فرشتوں نے بھی آمین کہا ہے۔ بہت پیارا ہے اللہ کو تمہارا دل، اور تم نے اسے یوں ہی اداسیوں میں گھیر رکھا ہے۔ اس دل کو سمجھاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے کن کا تحفہ رکھا ہے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کو لے کر پریشان ہونا چھوڑ دو۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ دعاؤں سے تو فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارے نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ دولت دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بھی دے دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا کے کسی بھی کام میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے
آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ وہی تو راستے بناتا ہے اپنے تک آنے کا، وہی تو رکاوٹیں بناتا ہے تمہارے کام میں تاکہ تم اس کے پاس پہنچ سکو۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا، اور تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا جس پر تمہاری دعاؤں پر اس کا کن 7 رنگوں کا وہ منظر بنا دے گا کہ تم ماضی کی سب تلخ یادوں کو بھول جاؤ گے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ جو رب پانی میں مچھلی کو پال سکتا ہے، جو رب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے اور یونس علیہ السلام کے پیٹ میں رزق پہنچا سکتا ہے اور مچھلی کے پیٹ سے واپس بھی نکال سکتا ہے، ذرا آپ غور تو کریں، وہ رب آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر دنیا کی مصیبتوں اور دلدل میں پھنس گئے ہیں تو وہ وہاں تک بھی رزق پہنچا دے گا اور اس دلدل سے بھی نکال دے گا۔ بس یقین کے ساتھ مانگے، توبہ کر کے مانگے، جلد آپ اس دلدل سے نکال دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھان لی ہوتی ہے۔ یہ جو اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے وہی قوس قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟
اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو اتنی آزمائشوں کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا، اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی۔ وہ ماضی نہیں دیکھتا، نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے بندے کو، اور جب بندہ گر گرا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا، جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے کر جائے، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ معجزوں کی منزل تک پہنچنے کے لیے صبر و شکر کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی رضا کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جانا پڑتا ہے، چاہے راستے لاکھ کٹھن ہوں اور لوگ کہیں یہ ناممکن ہے۔ ان کی باتوں کو چھوڑ کر منزل کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہوا جو اب تک نہیں ہوئی دعا قبول؟ کچھ پانے کے لیے ذرا سا صبر تو کرنا پڑتا ہے۔ راہ میں پتھر آئیں 1000
چاہے سفر بھی تمہیں لگے بہت دشوار، آگے بڑھتے رہنا پڑتا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا پڑتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، کیا جانتے نہیں ہو تم؟ اپنے بے سکون دل کو سمجھا کر خوش ہو جانا پڑتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئیں، کیونکہ جب تم سب ناممکن ہوتا دیکھ کر بھی صبر کرتے ہو نا، اصل میں تم معجزوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہو۔ زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان کبھی فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے، وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ فلاں چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اسی طرح جاتے تھے، ہر روز روتے تڑپتے گڑ گڑاتے؟ کیا پہلے بھی اسے اسی طرح مناتے تھے صبح و شام؟ اگر نہیں تو جواب بہت سیدھا ہے اور آسان ہے۔ اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اسے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لیے، کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے، پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو۔ اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کے فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا، اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں رکھ نہیں دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔